بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ویورز، روایات میں ہے کہ یزید کی کئی نشستوں میں متعدد افراد نے یزید کی حرکتوں پر اعتراض کیا۔ انہی میں سے بادشاہ روم کا سفیر اپنی جان کی قیمت چکا کر اعتراض کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن یزید نے ہم اسیروں کو دربار میں طلب کیا۔ وہ شراب پی رہا تھا اور بار بار میرے بابا کے سر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران یزید نے کسی شخص کو بھیج کر سفیر روم کو بلوایا۔ سفیر حاضر ہوا۔ اس نے جیسے ہی سر حسین کو دیکھا تو یزید سے پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے کہا، اس سر کو پہچان کر کیا کرو گے؟ سفیر نے جواب دیا، میں اپنے ملک روم جاتا ہوں تو قیصر روم یہاں کے حالات پوچھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے مکمل جواب دے سکوں تاکہ وہ تیری خوشی میں شریک ہو۔ یزید نے کہا، یہ سر حسین ابن ابی طالب کا ہے۔ سفیر نے پوچھا، ان کی ماں کا کیا نام تھا؟ یزید نے کہا، رسول خدا کی بیٹی فاطمہ الزہرا۔ سفیر عیسائی مذہب پر تھا۔ اس نے کہا، تجھ پر اور تیرے دین پر تف ہے، میرا دین تیرے دین سے بہت اچھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے میرا بہشتی صلہ طویل ہے، لیکن اسی وجہ سے عیسائی حضرات میرے پیروں کی خواہ مچ کے اٹھاتے ہیں۔ لیکن تو ہے کہ اپنے پیغمبر کے فرزند کو، جو صرف ایک ماہ کے فاصلے سے فرزند ہے، زیادہ نہیں، تو انہیں بے عزت کرتا ہے اور قتل کرتا ہے۔ اے یزید، کان کھول کر سن لے، میں تجھے داستان حاضر سنا رہا ہوں۔ دریائے اجان کے جزیرے میں ایک بہت بڑا شہر ہے۔ وہاں ایک کلیسا ہے جسے کلیسائے الحافر کہتے ہیں۔ اس کلیسا کے محراب میں طلائے سرخ کا حقہ لٹکا ہوا ہے جس میں خچر کا کھر ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس خچر پر سوار ہوتے تھے، یہ اسی کا کھر ہے۔ عیسائیوں کے علماء ہر سال اس کلیسا میں زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس کے گرد طواف کرتے ہیں، لیکن تمہاری یہ حالت ہے کہ اپنے پیغمبر کے فرزند کو قتل کرتے ہو۔ خدا تمہیں اور تمہارے دین میں برکت نہ دے۔ یزید کو سفیر کے اعتراض پر غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، اس عیسائی کی گردن مار دو، کیونکہ اب یہ اپنے ملک میں جا کر مجھے برا بھلا کہے گا۔ سفیر نے کہا، پچھلی شب میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بہشت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اب یہ راز کھلا۔ اسی وقت اس نے اسلام قبول کیا اور زبان پر کلمہ شہادتین جاری کیا۔ اس کے بعد سر حسین کو اپنے سینے سے لگائے رہا یہاں تک کہ اسے شہید کر دیا گیا۔